والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ حضرات و خواتین، آپ کے روبرو سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، معافی کو لازم پکڑ لیجئے، معاف کرتے رہیے، معاف کرنے کی عادت پیدا کیجئے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کے منہ نہ لگیے، جاہلوں سے دور رہیے، جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ معاف کرنے کی عادت پیدا کرو، معاف کرنے میں تمہارے لیے سلامتی ہے۔ مومن کی جو اعلیٰ صفات ہیں، مومن کی جو اونچی صفات ہیں، اس میں سے ایک اونچی صفت ہے معاف کرنا۔ مومن، یاد رکھیے، انتقامی مزاج کا نہیں ہوتا۔ مومن کے اندر بدلہ لینے کی عادت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ سامنے والے کو معاف کرنا چاہتا ہے، معاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور معافی اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے جو 90 نام ہیں، اس میں سے ایک نام ہے اللہ کا العفو، معاف کرنے والا۔ العفو کا مطلب ہے معاف کرنے والا۔ خذ العفو، یہ آیت کریمہ میں وہی اللہ کا نام ہے۔ معاف کرنا یہ اللہ کا ایک نام ہے۔ ہم شب قدر کی جو دعا پڑھتے ہیں، اس میں وہی تو نام ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو عفو ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو بہت پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو یہ اللہ کا نام ہے، معاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ صرف اللہ ہی کی نہیں، ہمارے نبی کی بھی یہی صفت ہے، ہمارے نبی کی بھی یہی صفت ہے، معاف کرنا۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں ہمارے نبی کی جو صفات بیان کی گئی، تورات میں، انجیل میں وغیرہ کتابوں میں، ہمارے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں، ہمارے نبی ابھی پیدا ہوئے نہیں۔ پیارے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے چرچے پچھلی آسمانی کتابوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کے اوصاف کیا ہیں، اس کے نبی کے کیریکٹر کیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جنگ یرموک میں مجھے تورات کا ایک نسخہ ملا۔ جیسے ہی تورات مجھے ملی، میں تلاش کرنا شروع کیا، ورق گردانی کرنا شروع کیا، پیج پلٹانا شروع کیا، تلاش کر رہا تھا کہ اس کتاب میں ہمارے نبی کا تذکرہ کہاں ہے۔ تلاش کرتے کرتے آخر کار میں نے پا لیا، اس میں لکھا ہوا تھا، لیس بفظ ولا غلیظ، آنے والا یہ آخری نبی نہ سخت زبان ہوگا، نہ سخت مزاج ہوگا، ولا سخاف فی الاسواق، بازاروں میں چلانے والا نہیں ہوگا، آنے والا آخری نبی، ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے لینے والا نہیں ہوگا، ولکن یعفو ویصفح، لیکن وہ نبی، آخری نبی جو آنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا، بڑا درگزر کرنے والا ہوگا۔ تو دیکھیے، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے ہمارے نبی کی جو صفت بتائی گئی وہ معاف کرنا، تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کے نبی کی صفت ہے، تو اس صفت کو ہمیں بھی اپنانا ہے۔
اسلام یہی چاہتا ہے کہ اس صفت کو تم بھی اپناؤ۔ مومن کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہوتا ہے، غصے کو پینے والا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ مومن کیا ہے؟ غصے کو پینے والا، لوگوں کو معاف کرنے والا۔ یہ مومن کی صفات ہیں۔ مومن کی صفات غصے کو پی لینا، سامنے والا بھڑکائے گا، سامنے والا گرمائے گا، سامنے والا غصہ دلائے گا۔ آپ اگر مومن ہیں اطمینان سے رہیے، اطمینان سے رہیے۔ پیارے نبی کو کیا کیا نہیں کہے گئے، پیارے نبی کو جادوگر کہا، دیوانہ کہا، پاگل کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا۔ کیا اللہ کے نبی غصہ ہو گئے، پلٹ کے کسی کا جواب دیے، بدلہ لیے؟ کہا کہ نہیں، سب کا جواب بس خاموشی۔ اسی کو کہتے ہیں غصے کو پینے والا۔ یہ صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہاں، بدلہ لینے کی اسلام میں تو اجازت ہے، بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ جتنا تم کو تکلیف دی گئی ہے اتنا تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن انسان جب بدلہ لینے پہ آتا ہے تو حد کو پار کر دیتا ہے۔ اس لیے بدلہ لینے والوں کی فضیلت نہیں، اجازت ہے، لیکن معاف کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفْرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جو ذرا صبر کر لے اور معاف کر دے، یہ بلند مرتبے والوں کے اوصاف ہیں، یہ بہت عالی ہمت والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جہاں تک ہو سکے معاف کرنے کی عادت پیدا کرنا ہے۔ قوم عاد کا اجتماعی گناہ جو بتایا گیا، اجتماعی جرائم ان کے جو تھے، اس میں سے ایک یہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ جب وہ کسی کو پکڑتے تو بڑا سخت پکڑتے تھے۔ بعض لوگوں کی مزاج ہوتی ہے نا، ہمیشہ سخت پکڑنا، فوراً بدلہ لینا، فوراً غصہ کرنا، فوراً گرفت کرنا۔ معاف کرنے کی عادت نہیں بعض لوگوں میں، بات بات پہ پکڑنا۔ یاد رکھیے، بات بات پہ پکڑنے والا مومن نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہوتا ہے بہت ساری باتوں کو دیکھ کر معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ ہر بات کو پکڑنا، ہر بات پہ سزا دینا، یہ اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ یاد رکھو، اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھو، کبھی نہ بھولو۔ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ جیسے رہو گے، کل قیامت کے دن اللہ تمہارے ساتھ ویسے رہے گا۔ آج تم اس کے بندوں کو معاف کرو گے، کل اللہ تم کو معاف کرے گا۔ آج تم اس کے بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو گے، کل اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ آج تم درگزر کرو گے، کل اللہ تمہارے ساتھ درگزر کرے گا۔ تو معاف کرنے کی صفت، ہم معاف نہ کریں تو پھر کبھی امید نہ کرے کہ اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ چھوٹی سی مثال ہے، زید ہے اور بکر ہے۔ زید بڑا معاف کرنے والا، کسی سے بدلہ لیتا نہیں، ہر ایک کو معاف کرنا، ہر ایک کو نظر انداز کرنا اس کی عادت دنیا میں۔ اور دوسرا بکر ہے، بکر کسی کو معاف نہیں کرتا، فوراً بدلہ لینا، فوراً غصہ دکھانا، فوراً گالی دینا، گرفت کرنا اس کی عادت۔ قیامت کے دن ان دونوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ زید سے کہے گا، اے زید، تو میرے بندوں کو بڑا معاف کرتا تھا، میرے بندوں کو بہت درگزر کرتا تھا، جا آج میں بھی تجھے معاف کر رہا ہوں، جنت میں بھیج دے گا۔ وہی بکر جب آئے گا، اللہ کہے گا، تجھے میرے بندوں کو معاف کرنے کی عادت نہیں تھی نا، بات بات پہ غصہ کرنا، سزا دینا، مارنا، بدلہ لینا تیری عادت تھی نا، جا آج میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا، تیرے گناہوں کا بدلہ چکانے کے بعد ہی جنت میں آنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے، ہم معاف کریں گے تو اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ اگر تم سامنے والے کو معاف کرو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا؟
فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ تم معاف کرو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا؟ یہ قانون بتا رہا اللہ تعالیٰ، اس قانون پہ عمل کرنا چاہیے۔ دنیا دار لوگ کیا سمجھتے جی، بدلہ لینے والے کو بہادر بولتے، غصے میں آ کے پچھاڑ کے گرا دینے والے کو بہادر بولتے، ایک گالی دے تو 4 گالی دے، ایک مار مارے تو 4 مار مارے، ایسے انسان کو دنیا والے بہادر بولتے نا۔ اسلام اسے بزدل کہتا ہے، یہ اسلام کی نظر میں چھوٹے دل والا آدمی، جلد باز آدمی۔ لیس الشدید بالسرعہ، پیارے نبی نے فرمایا بہادر وہ نہیں، پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ کے نیچے گرا دے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر اور پہلوان وہ ہیں غصے کے وقت غصے کو پی لیتا ہے۔ یملک نفسہ عند الغضب، غصے کو کنٹرول کرنے والا بہادر ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ما عفا عبد عن مظلمۃ یبتغی بها وجہ اللہ الا زادہ اللہ بها عزا یوم القیامہ، جو بندہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی عزت کو قیامت کے دن بڑھائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ پیغمبروں کے واقعات کو پڑھیے، پیغمبر سے بڑا دل والا دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبر سے بڑا دل والا۔ پیغمبر کتنا معاف کرتے تھے، کوئی بھی پیغمبر لے لیجئے، پیغمبروں کی صفت ہے معاف کرنا۔ انسانوں میں جو فرشتوں جیسے لوگ ہوتے وہی معاف کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کہاں لے آ کے ڈال دیا؟ بے گناہ ان کو کنویں میں ڈال دیا، لے جا کے مار دینا چاہا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ یوسف کو کنویں سے نکالا، مصر کا تخت و تاج ان کو عطا کیا، فائنانس منسٹر بنایا، بادشاہ بنایا۔ یہ بھائی ہاتھ میں کٹورے لے کر بھیک مانگتے ہوئے آئے، جب معلوم ہوا کہ یہ بادشاہ کوئی اور نہیں ہمارا ہی سگا بھائی ہے تو بھائی کو شرمندگی ہوئی۔ جو 11 بھائی تھے نا، سب کو بڑی شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ نے آپ کو بہت عزت و سربلندی دی، ہم ہی بڑے گنہگار تھے۔ اعتراف کیا انہوں نے۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے، بادشاہ ہو گئے، ایک اشارے میں 11 بھائیوں سے بدلہ لے سکتے تھے کہ نہیں؟ کیا کہا؟ یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کرے، آج تم کو کوئی پکڑنے والا نہیں، جاؤ، سب کو معاف کر دیا۔ پیارے نبی نے ایک پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قوم والوں نے پیغمبر کو اتنا ستایا، قوم والوں نے پیغمبر کو اتنا مارا، چہرے سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے پیغمبر کے۔ وہ پیغمبر اتنا معاف کرنے والا، ٹپکتے ہوئے چہرے کے خون کے قطروں کو پوچھتے ہوئے پیغمبر کہتا تھا، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، مجھے ستا رہی ہے۔ بدلہ لیتا نہیں تھا، کہتا تھا کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ ٹپکتے ہوئے خون کے قطروں کو چہرے سے پوچھتے ہوئے پیغمبر دعا دے رہا ہے، اور کیا بول رہا ہے؟ معاف کر دے اللہ۔ اور ہمارے نبی نے بھی، طائف والوں نے ہمارے نبی کو کیا کیا؟ پتھروں کی بارش برسائی، خون سے لہو لہان کر دیا، جوتوں میں خون جمع ہو گیا۔ آسمان کے فرشتے، پہاڑوں کے فرشتے آگے بدلہ لینے کے لیے۔ کیا کمی تھی پیارے نبی کے پاس؟ فرشتوں کی طاقت، اللہ کی طاقت تھی، ایک چٹکیوں میں بدلہ لے سکتے تھے نہیں؟ 2 پہاڑوں کو ملا کے یہ طائف والوں کو چکنا چور کر دیں گے۔ اے پیغمبر، اے نبی جی، آپ کی اجازت چاہیے، آپ ایک پرمیشن دے دیجیے، اشارہ کیجیے بس۔ اللہ اکبر، نبی جی اشارہ کرتے تو پوری قوم ستیہ ناس ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی نے کہا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتی نہیں۔ یہ ہے پیغمبر، ایسے معاف کرنے والے۔ نبی کی پوری زندگی پڑھ لیجئے، پوری حدیث کی کتابیں، پوری سیرت کی کتابیں پڑھ لیجئے، نبی نے کبھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ لہٰذا
یہ کڑوی سنت ہے۔ سنتیں بہت یاد ہیں نا ہم لوگوں کو، میٹھی میٹھی سنتیں یاد رہتے ہیں۔ سرما لگانا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، سفید کپڑے پہننا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے۔ ہاں میٹھی میٹھی سنتیں یاد ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ ہماری عادت ہے۔ یہ سنت کون عمل کرے گا؟ معاف کرنے کی کتنی بڑی سنت ہے پیارے نبی کی۔ غصے میں کسی کو تم ہرگز نہ سزا دینا، سنت ہے محمد کی دشمن کو دعا دینا۔ یہ سنت کون ادا کرے گا؟ دشمنوں کو دعا دینا، دشمنوں کو معاف کرنا، یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی اپنانا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت پیدا کرے۔ اے اللہ اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پڑوسیوں کو معاف کرنے والا بنا، دوستوں کو معاف کرنے والا بنا، عزیزوں کو پیاروں کو معاف کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔